کافی دنوں سے اماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میں انہیں دوا دیتی، ان کا سر دباتی، ان کا خیال رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، مگر ان کی صحت جیسے ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ جاڑے کا موسم تھا اور جاڑے کے موسم میں اکثر امی کو ہڈیوں کا درد ہوتا تھا۔ وہ تکلیف کی شدت سے دوہری ہو کر رہ جاتی تھیں۔ کئی دن تک تو وہ رات کو بھی سکون سے سو نہیں سکتی تھیں۔ تکلیف کی شدت ہی ایسی ہوتی تھی کہ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور رہتی تھی۔ ایسے میں امی کی پائنتی کے ساتھ لگ کر بیٹھی رہتی، پوری پوری رات ان کی تیمارداری میں مصروف رہتی۔ اس طرح سے میری نیند بھی بہت متاثر ہو رہی تھی اور میری صحت بھی کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں خود بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ تبھی امی نے کہا کہ تم اپنا خیال رکھا کرو، وقت پر سو جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم بھی بیمار پڑ جاؤ۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم دونوں کا کیا ہوگا؟ ہم دونوں کا تو ایک دوسرے کے علاوہ کوئی آسرا بھی نہیں ہے۔ امی کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میں نے تو اپنی زندگی میں ماں کے علاوہ کوئی اور چہرہ دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایسے میں امی کی معمولی سی تکلیف بھی مجھے تڑپا کے رکھ دیتی تھی۔ بہت دن بعد امی نے دلیا کھانے کی فرمائش کی تھی۔ جب میں کچن میں گئی تو میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ دلیا ختم ہو چکا تھا۔ جب میں نے باقی راشن دیکھنا شروع کیا تو باقی راشن بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور آٹا تو صرف ایک وقت کا ہی بچا تھا۔ میں جب امی کے پاس آئی تو یہ بات ان کے بھی گوش گزار کی۔ امی سن کر خاموش ہو گئی، کہنے لگی کہ اس گھر میں جہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں اپنا علاج کرواؤں تو کیسے کرواؤں؟ جو امیر رشتہ دار ہیں وہ تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکے ہیں، انہوں نے تو تمہارے بارے میں بھی نہیں سوچا کہ یتیم بھتیجی نہ جانے کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی۔ ایسے میں اللہ ہماری غیب سے مدد کرے۔ تب میں نے کہا کہ اماں، جب تک تم ٹھیک تھیں تو محنت مزدوری کر کے اپنا اور میرا پیٹ پال رہی تھیں، مگر اب ذمہ داری بنتی ہے کہ جب تم بڑھاپے کو پہنچ چکی ہو تو میں تمہارا خیال رکھوں، تمہاری خدمت کروں۔ اماں کہنے لگیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم نہیں جانتی، دنیا بہت ظالم ہے، میں تمہیں گھر سے باہر نکلنے نہیں دے سکتی، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی کہ تم گھر سے باہر نکل کر کام کرو۔ میری طبیعت جب بہل جائے گی تو میں خود ہی کوئی نہ کوئی کام کر لوں گی، مگر میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ اپنا گھر ہوتے ہوئے بھی یوں در بدر رل رہے ہیں۔ اماں پھر سے ملال میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں نے اس معاملے میں کبھی دلچسپی ظاہر ہی نہیں کی تھی۔ جب تایا ابو کو ہم لوگوں کا احساس نہیں تھا تو میں نے بھی کبھی اماں سے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ اب کافی دنوں سے اماں بات بات پر انہیں یاد کرتی تو بالآخر آج میں نے پوچھ ہی لیا، ابا کے بھائی کہاں پہ رہتے ہیں؟ اماں کہنے لگیں کہ ان کا جو پرانا گھر تھا، تمہارے ابا کی وفات پر میں نے انہیں اطلاع بھجوائی تھی، اور تمہاری پیدائش کے وقت بھی تمہارے ابو خوشی سے انہیں یہ بات بتانے کے لیے گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اور کتنے سال پہلے جب میں بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی، تب میں تمہارے تایا ابو کے گھر میں گئی تھی تاکہ ان سے مدد مانگ سکوں، مگر وہ لوگ وہاں پر نہیں تھے۔ وہ لوگ وہ گھر بیچ کر بیرون ملک شفٹ ہو گئے تھے اور کسی کے پاس بھی ان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سے میں نہیں جانتی کہ تمہارے تایا ابو کہاں پر ہیں، مگر مجھے اتنا ضرور علم ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ دولت مند ہے، اور تمہارے ابو کو میرے ساتھ اپنی مرضی سے شادی کرنے کی جرم کی پاداش میں تمہارے تایا ابو نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، اور تمہارے ابو یہی سوچتے رہے کہ ایک نہ ایک دن ان کا دل پسیج جائے گا، مگر ان کا دل کبھی نرم نہیں ہوا۔ رب ہی جانے اب وہ کہاں پر ہیں۔ اماں میرے کام کرنے کے لیے کسی طور پر بھی نہیں مان رہی تھیں۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں منایا۔ اب حالات بھی کافی سنگین نوعیت کے ہو چکے تھے، کیونکہ اماں کی دوائیاں بھی ختم ہونے والی تھیں اور گھر میں راشن بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا اور پیسے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ایسے میں اماں بیمار تھیں تو مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا تھا، گھر سے باہر نکل کر کمانا تھا۔ پھر میں ایک گھر میں گئی۔ جب انہیں میں نے کام کرنے کی پیشکش کی تو وہ بہت عجیب اور شکی مزاج کی عورت تھیں۔ وہ اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ مجھے کہنے لگیں کہ تم جوان جہان لڑکی ہو، تمہیں تو گھر میں رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے، ہمارا مردوں سے بھرا پورا گھر ہے، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ اس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں مجبور تھی۔
اور اسی وجہ سے میں نے اپنے لب سی لیے اور اس کے گھر سے نکل آئی۔ کام کے لیے پھر ایک اور گھر پہ پہنچی تو اس کی مالکن بہت اچھی تھی۔ انہیں بھی آج کل کی ملازموں سے بہت ہی خدشات تھے، مگر انہوں نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ میری مجبوری کے بارے میں سن کر مجھے کچھ پیسے بھی ایڈوانس کی مد میں دے دیے۔ گھر آ کر میں نے اماں کو باجی کے بارے میں بتایا کہ بہت اچھی ہیں۔ اماں کو یہ سن کر تسلی تو ہوئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، میری زندگی کس طرح سے بدلنے والی ہے۔ اس گھر میں کام کرتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ گھر میں صاحب اور بیگم صاحبہ کے علاوہ میں نے کوئی فرد نہیں دیکھا تھا۔ بیگم صاحبہ لگ بھگ میری اماں کی ہی ہم عمر تھیں، مگر بے فکری اور اچھی خوراک لباس نے انہیں اپنی عمر سے کئی سال جوان اور کم عمر ثابت کیا تھا۔ بڑے صاحب کا بھی یہی حال تھا، وہ دونوں ہی بہت اچھے تھے، ملازموں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک پل کو بڑے صاحب کی آنکھیں ٹھٹک سی گئیں، جیسے وہ میرے چہرے پر کچھ تلاش کر رہے ہوں۔ مجھے ان کی نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ بھی عام لوگوں کی طرح ہی ہیں جو اپنے ملازموں پر نظر رکھتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ میرے خدشات دور ہونے لگے، کیونکہ وہ جب بھی مجھے مخاطب کرتے بیٹا کہہ کر بلاتے۔ اس دن جب میں گھر میں کام کرنے کے لیے گئی تو بیگم صاحبہ بہت خوش باش تھی، خوشی سے گویا چہکتی پھر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ بتانے لگی کہ آج ان کا بیٹا اتنے سال کے بعد اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا ہے۔ ان کا بیٹا امریکہ میں مقیم تھا اور وہ وہاں پر ڈاکٹر بن رہا تھا۔ یہ لوگ بھی پہلے امریکہ میں ہی رہتے تھے، اب 6 مہینے پہلے ہی یہاں پر شفٹ ہوئے تھے۔ اب اس کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی، وہ اب یہاں پر آ کر اپنا ہسپتال بنانا چاہتا تھا۔ بیگم صاحبہ بہت خوش تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کے تمام کھانے بنوائے اور گھر کی بھی بہت اچھے سے صفائی کروا کر اس کی سیٹنگ وغیرہ چینج کی۔ یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر مجھے حیرت تو ہو رہی تھی کہ صاحب تو تعلیم مکمل کر کے آ رہے ہیں، کون سا ان کی شادی ہو رہی ہے جو گھر میں اس طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جب یہی بات میں نے ایک ملازمہ سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ دراصل فائق صاحب بہت ہی زیادہ نفاست پسند انسان ہیں، وہ بہت ہی زیادہ نک چڑے ہیں، انہیں ذرا سی بھی ڈسٹ برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے تعجب کا اظہار کیا، ایسی بھی بھلا کیا نازک مزاجی، مگر بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، ہم لوگ کیا کہہ سکتے تھے۔ اور پھر بیگم صاحبہ چھوٹے صاحب کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر چلی گئی۔ چونکہ میرا کام ختم ہو چکا تھا، میرا کام کچن میں کھانا بنانے کا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ اب اماں صحت یاب ہو رہی تھیں، ان کی حالت کافی حد تک بہتر تھی، اور اب وہ مجھے اکثر یہ کہتی تھیں کہ اب تم گھر پر بیٹھو، اب میں دوبارہ سے کام پر جاؤں گی۔ مگر میں ہمیشہ اماں کو کہہ دیتی کہ آپ نے ساری زندگی محنت کی ہے، ساری زندگی کام کیا ہے، اب آپ کی آرام کرنے کی عمر ہے، میں آپ کو مزید کام کرنے نہیں دوں گی۔ اماں کہتی کہ جب تمہاری شادی کر دوں گی تو تمہاری شادی کے بعد بھی تو مجھے اپنا خیال خود ہی رکھنا پڑے گا، مجھے اکیلا رہنا پڑے گا۔ تب میں ہنس کر کہہ دیتی کہ میں شادی ہی اس انسان سے کروں گی جو تمہیں رکھنے کے لیے تیار ہوگا۔ اماں کہہ دیتی کہ جھلی نہ ہو تو ایسا بھلا کہیں دیکھا ہے؟ ماں کیا بیٹی اور داماد کے ساتھ گھر میں رہتی ہوئی اچھی لگتی ہے؟ میں بھی اپنے نام کی ایک تھی، میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ شادی اسی انسان کے ساتھ کروں گی جو میرے ساتھ ساتھ اماں کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھرے گا۔ میں بے تحاشا خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھی۔ مجھے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک عام سی ملازمہ ہوں، ایک عام سے محلے میں رہنے والی لڑکی ہوں۔ اگر میں اچھا پہن اوڑھ لیتی تو میں ان کوٹھیوں میں رہنے والی بیگموں سے زیادہ حسین لگتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ اگر تمہارے باپ کو اس کے گھر والے قبول کر لیتے تو آج تم بھی کسی کوٹھی میں بیگم صاحبہ بن کر زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس دن اماں کو ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد جب میں کام پر آئی تو آج بیگم صاحبہ کا موڈ بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ وہ سامنے صوفے پر نت نئے ملبوسات بکھیرے بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آؤ ریشما، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، یہ دیکھو یہ کتنے اچھے اچھے پرنٹس ہیں، یہ میں نے سب تمہارے لیے نکالے ہیں۔ اتنے اچھے اور خوبصورت کپڑے دیکھ کر میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بالکل نئے تھے، ان کو شاید بیگم نے ایک بار یا شاید ایک بار بھی استعمال نہیں کیا تھا، اور وہ نئے نکور کپڑے بیگم صاحبہ میرے حوالے کر رہی تھیں۔ یہ بات مجھے خوشی کے بجائے دکھ سے دوچار کر گئی۔
مجھے کسی کی اترن پہننا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر یہ بات بیگم صاحبہ کو کہہ کر میں انہیں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ بیگم صاحبہ ایک سوٹ میرے سامنے لہرا کر کہنے لگی کہ یہ ابھی پہن لو، اور میں نے بھی ان کا دل رکھنے کے لیے وہ کپڑے لیے اور اسٹور میں جا کر کپڑے بدلنے لگی۔ یہ اسٹور باقی گھر سے قدرے الگ تھلگ بنا ہوا تھا اور اس کا دروازہ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ گو کہ اس کے دروازے پر تالا نہیں تھا، مگر ہر وقت اس کے دروازے پر کنڈی لگی رہتی تھی۔ جب کبھی اس کی صفائی کی جاتی تو تبھی اس کو کھولا جاتا، عموماً طور پر یہ بند ہی رہتا تھا۔ میں پہلی بار اس اسٹور میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو وہ ایک اچھا خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ اس میں ایک طرف ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ پڑا ہوا تھا اور باقی کا سامان بھی نفاست اور ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ بے شک یہ سارا کام ملازموں کا ہی تھا، مگر وہ یہ سارا کام ان کے سر پر کھڑے ہو کر کرواتی تھی۔ میں دل ہی دل میں ان کی نفاست کی قائل ہو گئی تھی۔ ہر شے بالکل صاف ستھری نظر آ رہی تھی۔ میں جب اس بیڈ پر بیٹھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے ہمیشہ دوسروں کی اترن ہی پہنی تھی۔ کبھی بھی مجھے اور اماں کو اپنے پیسوں سے جوڑا خریدنا نصیب نہیں ہوا تھا۔ اماں جو بھی کام کرتی تھیں اس سے بمشکل گھر کا کرایہ اور راشن پورا ہوتا تھا۔ ایسے میں کپڑے خریدنے جیسی عیاشی کے ہم دونوں متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے۔ اب میں دروازہ بند کرنے کی نیت سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ میں ہک تک رہ گئی کہ یہ کیا ہوا، دروازہ اپنے آپ کیسے بند ہو سکتا ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دروازے کو اپنی طرف کھینچا، مگر دروازہ تو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب تو میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری آواز اس بند کمرے میں ہی گونج کے رہ گئی ہو۔ اب کی بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھی اور اب میں دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھولا تو میری سانس میں سانس آئی۔ وہ شبو تھی، اس گھر کی ملازمہ۔ مجھے کہنے لگی کیا بات ہے، تم نے اس قدر شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ میں نے اسے کہا کہ دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا تھا، کھل ہی نہیں رہا تھا۔ شبو کہنے لگی تم بھی پاگل ہو کیا، تم اس اسٹور میں کیوں آئی؟ میں نے شبو کے انداز پر غور کیے بغیر اس سے کہا کہ میں یہاں پر کپڑے بدلنے کے لیے آئی تھی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے کپڑے پہننے کے لیے کہا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، ارے پاگل، تم نہیں جانتی یہ کمرہ پراسرار ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا جاتا، تمہیں اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ شبو کی بات پر میں زور سے ہنس پڑی۔ کہنے لگی کیا مطلب تمہارا؟ مجھے پتا ہے کہ یہ کسی کی شرارت ہوگی، باہر سے تم نے یا کسی اور نے دروازہ بند کر دیا ہوگا اور مقصد مجھے ڈرانا ہوگا۔ شبو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، خدا کو مانو، میں نے کیوں ایسا کرنا ہے بھلا؟ میں تو تمہاری آواز سن کے یہاں پر آئی ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اور کسی نے ایسا کیا ہو، مگر میں نے کسی کو بھی یہاں پر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ میں نے شبو کو کہا کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، میں ان باتوں کو نہیں مانتی، اور ویسے بھی جنات کا انسانوں میں کیا کام، وہ اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے اسی اسٹور روم میں گھس گئی اور کپڑے چینج کرنے کے بعد جب میں نے خود کو اسٹور روم میں لگے آئینے میں دیکھا تو میں خود کو پہچان ہی نہیں سکی۔ یہ جو سوٹ میں نے پہنا تھا یہ کالے اور آتشی گلابی رنگ کا امتزاج تھا اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت سوٹ تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا قیمتی سوٹ پہنا تھا۔ اب میں خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ کتنی دیر تک میں خود کو آئینے میں دیکھتی رہی، اور جب میں اس کمرے سے باہر نکلی تو ایک پل کو شبو اور باقی ملازمائیں بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے واضح طور پر ستائش تھی۔ بیگم صاحبہ بھی اپنی کسی سہیلی کے گھر میں جا چکی تھی اور میرا کام تو کھانا بنانے تک کا تھا، اس کے بعد ہی میں اپنے گھر واپس جا سکتی تھی۔ جب میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی تو اچانک سے کسی نے میرے کان کے پاس آ کر زور سے ہاؤ کی۔ میں ایک دم اچھل پڑی کیونکہ میں ابھی تک اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ باہر سے کس نے بند کیا، اور ایک دم کسی کے اس طرح سے ڈرانے پر میں سچ مچ میں ہی ڈر گئی۔ اور جب میں نے پلٹ کر اسے دیکھا
تو ہم دونوں ایک دوسرے کو یک ٹک دیکھتے رہ گئے۔ کتنے ہی پل گزر گئے، ہم دونوں پلکیں تک نہیں جھپکا پا رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی مردانہ وجاہت دیکھی تھی، تو اس نے بھی ایسا ملکوتی حسن اپنی زندگی میں پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ وہ ساری زندگی امریکہ جیسے ملک میں گزار کر آیا تھا، جہاں پر خوبصورتی کی کمی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، رک گیا تھا، اپنی نظروں کو پلٹنا بھول گیا تھا۔ میں نے بھی بہت مشکل سے اپنی منتشر دھڑکنوں کو سنبھالا اور دوبارہ سے کھانا بنانے لگی۔ وہ بھی جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا، مجھ سے کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور اس وقت تو میں خود سے بھی نظریں چرا رہی تھی، کیونکہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ دوبارہ سے کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تب میں نے یک لفظی جواب دیا، ملازمہ۔ اس ایک لفظ میں اس کے تمام سوالوں کے جواب پوشیدہ تھے، اور اس نے بھی زیر لب یہی لفظ دہرایا، گویا اس کے انداز میں بے یقینی تھی، جیسے اسے یہ سن کر اچنبھا ہوا ہو، جیسے اسے یہ بات سن کر یقین نہ آیا ہو۔ مگر سچ یہی تھا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ اس نے ایک حیرت بھری نظر سے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور میں اس کی سوالیہ نظروں کو سمجھ کر کہنے لگی کہ یہ لباس بیگم صاحبہ کا دیا ہوا ہے، اور شاید آپ کو اس وجہ سے غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ آج گھر میں مہمان آ رہے تھے، تو آج شام کو مجھے بیگم صاحبہ نے گھر پر روک لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، اور میرے ہاتھ کے کھانے کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، اسی لیے شام کا کھانا تیار کرنے کے بعد میں اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ گو کہ ہماری بستی بیگم صاحبہ کی کوٹھی سے زیادہ دور نہیں تھی، چند منٹوں کے بعد ہی میں اپنی بستی میں داخل ہو جاتی تھی، مگر یہاں اکیلے ہی آتی جاتی تھی، کیونکہ ہماری بستی بہت امن و سکون والی بستی تھی۔ یہاں سب لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کو سانجھی تصور کیا جاتا تھا۔ جب ہی میں بے خوف و خطر مغرب کے وقت اکیلے ہی گھر جا رہی تھی، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہو۔ میں رک جاتی تو وہ بھی رک جاتا، میں چلنے لگتی تو وہ بھی چلنے لگتا۔ اب تو میں سچ مچ خوف زدہ ہو کر رہ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیونکہ میرے پاس دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں بھاگنے لگی، مجھے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ میری سانس دھونکنی کی مانند چل رہی تھی، میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، کہنے لگی کیا بات ہے ریشما، تو ٹھیک تو ہے؟ بیگم صاحبہ نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ میں نے اماں کو کہا کہ سب ٹھیک ہے، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، بس وہ گھر آتے ہوئے اچانک سے میرے پیچھے کتا لگ گیا تھا، جب بھی میں تیز تیز گھر کی جانب چلی آئی، اور اسی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا ہے۔ اماں کہنے لگی کہ تو پتہ نہیں کب بڑی ہوگی، ایک کتے سے ڈر گئی۔ اگر زمین سے پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیتی تو وہ کتا وہیں سے بھاگ جاتا، مگر تیرا یہ ڈر نہ جانے کب نکلے گا۔ گھر میں آنے کے بعد میں نے اماں کے لیے پرہیزی کھانا بنایا۔ مجھے خود بالکل بھی بھوک نہیں تھی، اسی لیے میں نے بنا کھانا کھائے بستر پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، اسی شخص کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اور میں اس کے خیالوں میں کھو گئی، اور خود سے میں نے یہ اقرار کر لیا کہ شاید میں اس کی پہلی نظر کے طلسم میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اب میں جب بھی بیگم صاحبہ کی کوٹھی پر جاتی تو فائق صاحب عموماً صحن میں ٹہل رہے ہوتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے، اور مجھے دیکھ کر چونک پڑتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جیسے ٹھنڈک اتر آتی تھی۔ وہ مجھے کچھ کہتے نہیں تھے، مگر اپنے رویے سے اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ میں ان کے لیے بہت خاص ہوں۔ میں اپنی اوقات جانتی تھی کہ میں ایک نوکرانی تھی، اور نوکرانی سے زیادہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ فائق صاحب کی نظر التفات مجھے ہواؤں میں اڑانے کے لیے کافی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میں ایک غریب خاندان کی لڑکی ہوں، میں ان کے گھر میں ملازمہ ہوں۔ میں کبھی بھی اس گھر کی مالکن نہیں بن سکتی، کبھی بھی ان کی برابری نہیں کر سکتی، اسی لیے میں خود کو زیادہ اونچے خواب دیکھنے سے روک لیا کرتی تھی۔ اسی دن شام کو جب میں اپنے گھر واپس آ رہی تھی
تو فائق صاحب نے چھپکے سے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ میں اس کا کیا کروں؟ انہوں نے مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور کہنے لگے کہ میں رات کو کال کروں گا۔ اب تو میں سچ مچ گھبرا چکی تھی۔ اگر یہ اماں کو پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرے گی۔ ان کا اعتبار ٹوٹ جائے گا، اور دوسری طرف میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نہ جانے فائق صاحب مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ آدھی رات کو اماں کے سونے کے بعد جب میرے موبائل پر بیل بجنا شروع ہوئی تو میں چپکے سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دوسری جانب ان کی گھمبیر آواز مجھے سنائی تھی، جس کو سنتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ پہلا دن تھا جب ہم دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تھا، اور جب ہم نے اپنا دل ایک دوسرے کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا۔ جب اس نے میری فیملی کے بارے میں پوچھا تو میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے یہ بتایا کہ میرے ابو فوت ہو چکے ہیں۔ میں چونکہ اپنے ددیال والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اسی لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ فائق کا کہنا تھا کہ اسے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے، اور وہ میرے بارے میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہے۔ اس کا اظہار محبت، اس کی کہی گئی یہ بات مجھے ہواؤں میں اڑانے کے لیے کافی تھی، مگر میں پھر بھی خوفزدہ تھی، کیونکہ مجھے اپنی حیثیت کا اچھے سے اندازہ تھا۔ میں یہ جانتی تھی کہ اس کا خاندان مجھے قبول کرے گا، یا پھر سے میری امی ابو والی کہانی دہرائی جائے گی۔ گو کہ بیگم صاحبہ اور صاحب بہت اچھے تھے، مگر اکثر بیگم صاحبہ کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ فائق صاحب کے لیے کوئی بہت ہی امیر کبیر اور بہت پڑھی لکھی لڑکی کو بہو بنا کر لانا چاہتی ہیں۔ اور ان کی خواہش کچھ غلط بھی نہیں تھی، کیونکہ فائق صاحب خود ڈاکٹر تھے، یہاں پر بھی اپنا ہسپتال بنا رہے تھے، دیکھنے میں بھی بہت وجیح تھے اور بہت پڑھے لکھے تھے۔ ایسے میں اگر وہ ان کے لیے ان جیسی لڑکی کی شادی کی خواہش مند تھی تو ان کی یہ خواہش کرنا غلط بھی نہیں تھا۔ میں نے تو گھر کے حالات کی وجہ سے بمشکل رو دھو کے میٹرک ہی کلیئر کیا تھا، اور میرے پاس سوائے اچھی شکل و صورت کے اور کوئی گن نہیں تھا۔ نہ اونچا خاندان تھا اور نہ ہی اعلیٰ تعلیم، کچھ بھی تو نہیں تھا میرے پاس جس کی بنیاد پر میں یہ امید کرتی کہ بیگم صاحبہ مجھے اپنی بہو بنا لیں گی۔ گو کہ فائق مجھے باتوں میں دلاسا دیتے کہ وہ اپنے گھر والوں کو منا لیں گے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا فائق سمجھ رہے ہیں۔ اور اس دن بیگم صاحبہ کا بڑے صاحب سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نے ان کو موبائل پر کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بڑے صاحب نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، بیگم صاحبہ کو بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا صرف پروفیشنل تعلق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر بیگم صاحبہ کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے صاحب ان سے کوئی بات چھپا رہے ہیں۔ اس طرح سے ان دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھتا چلا گیا۔ تبھی شبو میرے کان کے پاس آ کر کہنے لگی کہ آج کسی قسم کی کوئی غلطی مت کرنا، آج بیگم صاحبہ بہت غصے میں ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی غصے میں ساتھ ہی رگڑ ڈالیں۔ میں نے شبو کو کہا کہ ہٹ پرے، بھلا بیگم صاحبہ مجھے کیوں کچھ کہیں گی، وہ تو اتنی اچھی ہیں، ان کا جھگڑا بڑے صاحب کے ساتھ ہوا ہے، مجھے انہوں نے کیا کہنا ہے۔ شبو کہنے لگی کہ چلو دیکھتے ہیں، پھر بھی تم اپنی طرف سے محتاط ہو کر رہنا، کیونکہ بیگم صاحبہ کا نزلہ کسی پر بھی گر سکتا ہے، اور بڑے صاحب کا غصہ تو وہ کسی نہ کسی پر اتارنے کی متلاشی ہوں گی۔ میں نے شبو کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیا تھا۔ تبھی بیگم صاحبہ کچن میں آ گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے کیا بنایا ہے۔ میں نے ان کا بتایا ہوا مینیو دہرا دیا تو وہ کہنے لگی، ارے یہ کیا، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ پہلے تم کباب فرائی کر لینا، تم نے کباب کیوں نہیں فرائی کیے؟ میں حیران پریشان رہ گئی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ جب یہی بات میں نے بیگم صاحبہ سے کی تو ان کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں، تم ملازمہ ہو، ملازمہ بن کے رہو، اور اب کیا میں ایک کام کے لیے تمہیں 10 بار کہوں گی؟ کیا تمہیں خود سے اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس وقت کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ بیگم صاحبہ اب مجھ پر غصے سے چلانے لگی، اور میرا تو جیسے دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے بیگم صاحبہ کا یہ رویہ بہت برا محسوس ہوا۔ وہ بڑے صاحب کا غصہ مجھ پر اتار رہی تھیں،
میں نے اپنے آنسو بمشکل کنٹرول کیے۔ پلاؤ کو میں نے دم پر لگایا اور دوسرے چولہے پر کباب فرائی کرنے کے بعد میں کچن سے نکل کر آ گئی۔ جب پلاؤ کا دم تیار ہو جاتا تو اس کا چولہا بند کرنے کے بعد میں نے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ میں اپنے آنسو سب سے چھپاتے ہوئے اسی اسٹور روم میں آ گئی، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا، اور میں اس چارپائی پر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اس بات سے بے خبر تھی کہ اس چارپائی پر کوئی اور بھی موجود تھا۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسی ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا۔ ان کی باتیں رہ رہ کر میرے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور میں روتے روتے نہ جانے کیسے میری آنکھ لگ گئی۔ کتنی دیر میں سوتی رہی، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دیکھا۔ یہ کیا؟ کیونکہ اب میں اس اسٹور روم میں نہیں بلکہ ایک باغ میں موجود تھی۔ اس باغ میں بڑے ہرے بھرے درخت تھے اور یہاں پر رنگ برنگی پھولوں کا سلسلہ تھا۔ یہ پھول ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک نظر آ رہے تھے۔ باغ میں ہر شے بہت خوبصورت تھی، جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں حیران پریشان ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگی کہ میں ایک دم وہاں پر کیسے آ گئی۔ میں چلتے چلتے وہاں سے دور نکل آئی۔ میں جوں قدم آگے بڑھا رہی تھی، اس باغ کی خوبصورتی مجھ پر عیاں ہو رہی تھی اور اس کے حسین نظارے میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں پلکیں جھپکائے بنا ان حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے لگی۔ میں وہاں سے چلتے چلتے تھوڑا اور آگے نکل آئی تو یہاں پر ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا، جس میں رنگ برنگی بطخیں اور مرغابیاں پانی میں چل رہی تھیں، آپس میں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں۔ میں نے زندگی میں ایسا خوبصورت منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی مجھے اپنے عقب میں کسی کی گھمبیر آواز سنائی دی، اگر آپ کا دل اس خوبصورت نظارے سے بھر گیا ہے تو یہ مشروب پی لیں۔ میں نے حیران پریشان ہو کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک حسین و جمیل نوجوان تھا، جس نے اپنے ہاتھوں میں 2 مشروب اٹھا رکھے تھے۔ میں نے بالکل میکانکی انداز میں اس سے مشروب لے لیا۔ جب میں نے اسے چکھا تو مجھے وہ دنیا جہان کے ذائقوں میں سب سے لذیذ ذائقہ لگا۔ وہ مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تو اسٹور روم میں سو رہی تھی، میں یہاں پر کیسے پہنچی؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ مگر خواب اتنا حقیقت سے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے انداز پر وہ دل کھول کر ہنسا، کہنے لگا کہ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ آپ جو کچھ بھی دیکھ رہی ہیں یہ سب کچھ سچ میں ہو رہا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ حقیقت تھی تو میں اچانک سے یہاں کیسے پہنچی، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ آرام سے کہنے لگا کہ یہ علاقہ جنات نگر میں آتا ہے۔ کیا؟ میں خوف سے کانپتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنات نگر؟ میں نے تو اس سے پہلے یہ نام کبھی نہیں سنا۔ یہ جگہ ہمارے شہر میں کہاں پہ ہے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ جگہ تم انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہے، انسانوں کی عام آنکھ سے اس جگہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے وہ نوجوان بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور میں یہاں پر کیسے پہنچی اور تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ میری جان پہچان زیادہ پرانی نہیں ہے، کچھ دن پہلے ہی تم میری سلطنت میں گھس آئی تھی، تبھی میں تمہاری ذات سے آشنا ہوا تھا۔ تو میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری سلطنت میں کیسے آ گئی؟ کیا بات کر رہے ہو تم؟ میں تو کبھی اپنے شہر سے باہر نہیں گئی، میں تمہاری سلطنت میں کیسے آ سکتی ہوں؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ یاد کرو، ایک دن تم پرانے اسٹور میں آ گئی تھی جہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا۔ جیسے ہی مجھے یاد آیا میں نے کہا ارے ہاں، میں پرانے اسٹور روم میں گئی تھی، مگر اس کا تم سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس پرانے کمرے کا رہائشی ہوں، اسی کمرے میں رہتا ہوں، وہاں پر میری رہائش سالوں سے ہے، اس کمرے سے باہر کہیں آتا جاتا نہیں ہوں، اور اس کمرے میں کسی کی دخل اندازی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب میری آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کمرہ تو بالکل خالی ہے، اس کمرے میں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہاں، وہ کمرہ بظاہر خالی ہے، بظاہر اس میں کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن در حقیقت وہ میرا کمرہ ہے
اور میں اسی میں رہتا ہوں، اور میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ تمہارے سامنے بھی میں کسی وجہ سے آیا ہوں، ورنہ میں کبھی تم پر اپنی موجودگی ظاہر نہیں کرتا۔ دراصل مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، کچھ حقائق ہیں جو تم پر آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس وقت ایک جن سے مخاطب تھی، اور نہ جانے میں اپنی دنیا سے کتنی دور تھی، اور اوپر سے اس کی ایسی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ کیسے حقائق؟ کیا بات کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ میرا نام ارمغان ہے۔ میں کئی سالوں سے اس گھر کے اس کمرے میں رہ رہا ہوں۔ سالوں سے یہ گھر بکتا رہا ہے، طرح طرح کے لوگ یہاں پر آ کر رہائش رکھتے رہے، اور اب جن لوگوں نے اس گھر میں رہائش رکھی تھی، مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ واقعی میں بہت اچھے تھے۔ بس اس گھر کے ملازم کبھی کبھار مجھ سے چھیڑ خانی کرتے تھے، تبھی میں ان کے ساتھ شرارت کر دیا کرتا، اور جب تم اس کمرے میں داخل ہوئی تو تبھی میں نے تمہیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تب میں نے تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا، کیونکہ تمہارا دعویٰ تھا کہ تم جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی، اور میں تمہارے اس دعوے کو غلط ثابت کرنا چاہتا تھا، اور میری ذرا سی شرارت پر ہی، میرے اندازے کے عین مطابق، تم مجھے دیکھ کر ڈر گئی۔ تمہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ کا احساس ہونا، اور خواب میں عجیب و غریب چیزوں کا نظر آنا، وہ سب کچھ میرا کیا دھرا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ میں اکثر خواب میں ڈر جاتی تھی، گویا وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا جن زیادہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ آخر آپ مجھے ڈرانا کیوں چاہتے تھے؟ مجھے خوفزدہ کر کے آپ کو کیا مل جانا تھا؟ ارمغان کہنے لگا کہ یہ میرا مقصد تمہیں ڈرانا نہیں تھا، میں تو تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، اور پھر کچھ دن کے بعد مجھے تمہاری حقیقت پتہ چلی کہ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اس بات سے تم اور یہ لوگ بھی بے خبر تھے۔ تب مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تمہیں سچ بتا دوں۔ اب کی بار میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا سچ؟ اور ان گھر والوں کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم جس گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہ رہی ہو، تم اس گھر کی مالکن ہو، اس گھر میں تمہارے باپ کا بھی حصہ ہے، اور وہ بڑے صاحب تمہارے تایا ابو ہیں، جنہوں نے تمہارے ابو کو ان کے حصے کی جائیداد سے محروم رکھا تھا، اور تم لوگ ان کی وجہ سے قسمہ پسری کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب انہیں تمہارے ابو کی موت کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پھر تم ماں بیٹی سے بھی سارے رشتے ناطے توڑ لیے، پھر وہ باہر چلے گئے۔ زمانے کے گرم اور سرد ہوا نے ان کے دل کو نرم کر دیا۔ کئی سال وہ باہر رہے، اور اب جب وہ یہاں پر آئے ہیں انہیں احساس ہوا ہے کہ ان کی ایک یتیم اور غریب بھتیجی بھی ہے، اور وہ تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے تمہارے محلے میں گئے تھے، مگر تم لوگ وہاں سے جا چکے تھے، اور کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ تم لوگ کہاں پہ ہو۔ اسی وجہ سے بڑے صاحب اپنے دل ہی دل میں پریشان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے بچپن میں تمہیں نہیں دیکھا تھا، اور جبھی وہ تمہیں پہچان ہی نہیں سکے، مگر وہ تمہیں دیکھ کر چونک ضرور گئے تھے، کیونکہ تم میں بہت حد تک اپنے ابو کی مشابہت بھی ہے۔ اگر وہ تمہاری امی سے مل لیں تو انہیں آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں۔ میں یک ٹک اسے خاموشی سے دیکھتی رہ گئی، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ارمغان کہنے لگا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ اب تم لوگوں کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بہت بدل چکے ہیں۔ یہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ امی کا تو کہنا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اگر انہیں احساس ہوتا تو وہ ہم لوگوں کو گھر سے باہر ہی نہ نکالتے۔ جب یہی بات میں نے ارمغان سے کہی تو جن زیادہ کہنے لگا کہ تمہاری امی کی یہ بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اور اب حالات کافی حد تک بدل چکے ہیں۔ تمہاری تائی کے تو پہلے جیسے ہی تمہارے سے ایسے جذبات ہیں، وہ ویسی کی ویسی ہی ہے، مگر تمہارے تایا ابو کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہو گیا ہے، اور اب وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں امی کا دل تایا ابو کے لیے نرم کرنے کی کوشش کروں گی، اور پھر کسی نہ کسی دن بہانے سے میں امی کو کوٹھی پر لے کر جاؤں گی۔ کتنی دیر میں اس جن زادے کے ساتھ باتیں کرتی رہی، مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، ایک دم جیسے میں ہوش میں آ گئی۔ کافی دیر جب گزر گئی تو میں پریشان ہو گئی، اسے کہنے لگی کہ بیگم صاحبہ مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی، اور میں تو اس وقت یہاں پر ہوں، اگر انہوں نے مجھے وہاں سے غائب پایا تو غصہ کریں گی،
ایسا نہ ہو کہ چاول بھی جل چکے ہوں۔ میری بدحواسی دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ فکر مت کرو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری دنیا کے وقت میں اور ہماری دنیا کے وقت میں بہت فرق ہے، اور یہاں پر تمہیں اتنا وقت گزر گیا ہے، مگر وہاں پر ابھی ایک لمحہ ہی گزرا ہوگا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میری بے چینی کو دیکھ کر پھر اس نے مجھے میری دنیا میں واپس پہنچا دیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو میں اسی کمرے میں ہی تھی۔ میری گھڑی پر نظر پڑی تو میں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھڑی کی سوئی ابھی تک وہیں پر کھڑی تھی جب میری آنکھ لگی تھی۔ اب تو میں سچ مچ حیران پریشان ہو گئی۔ مجھے اس جن ذات کی باتوں پر یقین آ گیا، مگر یہ ساری صورتحال فلمی سچویشن کا حصہ لگ رہی تھی۔ اور پھر اپنے مقررہ وقت پر میں نے دم کی ہوئی بریانی کا چولہا بند کر دیا اور ملازموں کو بتا کر اپنے گھر پر آ گئی۔ اب میرا ذہن مسلسل اسی بات میں الجھا ہوا تھا کہ اماں کی بڑے صاحب سے کیسے ملاقات کرواؤں، کیونکہ اماں کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھیں۔ ان دنوں فائق کی کال بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آج کل اپنا ہسپتال بنانے میں مصروف تھا اور رات گئے تک گھر واپس آتا تھا۔ اس دن بیگم صاحبہ کے کچھ مہمانوں نے آنا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس جانے لگی تو بیگم صاحبہ نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگیں کہ تم مہمانوں کے لیے اچھا سا کھانا پہلے تیار کر لو، اس کے بعد ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ آئے گا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو کہا کہ اماں پریشان ہو جائیں گی اگر میں لیٹ گھر پہنچی تو۔ بیگم صاحبہ کہنے لگیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، فکر مت کرو، میں ڈرائیور کے ہاتھ پیغام بھجوا دوں گی کہ تم لیٹ آ جاؤ گی، وہ پھر پریشان نہیں ہوں گی، تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ مگر اس کے بعد بیگم صاحبہ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئی اور وہ اس بات کو بالکل ہی بھول گئی کہ انہوں نے اماں کو پیغام بھجوانا تھا۔ میں اس لیے اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہی جب ہی باہر اچانک سے عجیب سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ آپس میں زور زور سے بحث کر رہے ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ باہر جا کر دیکھوں، مگر پھر میں بیگم صاحبہ کے متوقع ڈانٹ سے گھبرا کر وہیں پر کھڑی رہی اور اپنے کام میں مگن رہی، جب اچانک مجھے اپنے کان کے پاس سرگوشی سنائی دی، ڈرائنگ روم میں جاؤ، وہاں پر بس تمہاری ہی کمی ہے۔ یہ آواز سن کر میں چونک گئی کیونکہ اسی جن زادے کی آواز تھی۔ میں حیران پریشان ہو گئی، آگے پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگی، مگر وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، تمہاری اماں یہاں پہنچ گئی ہیں، اب وہ ایک دوسرے سے گلے شکوے کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جلدی سے میں بھی ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے سے داخل ہوئی تو اندر کا منظر بہت ہی زیادہ جذباتی تھا۔ امی اور بڑے صاحب بہت زیادہ رو رہے تھے۔ بڑے صاحب امی سے بار بار کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ لوگ نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے۔ اماں کہنے لگیں کہ تمہارے بھائی کتنا وقت بیمار رہے، بیماری کے عالم میں وہ تڑپتے رہے، تمہارے منتظر رہے، مگر تم ان سے ملنے کے لیے بھی نہیں آئے، اور وہ یہی غم لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بڑے صاحب کہنے لگے کہ یہ بہت برا ہوا، مجھے ساری زندگی یہ غم ستاتا رہے گا کہ میں اپنے بھائی کے آخری وقت میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ کیا جانے کہ میرے پچھتاوے کتنے بڑے ہیں۔ پھر بڑے صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگے کہ یہ ہماری بیٹی جو اس گھر میں اس جائیداد میں برابر کی حصے دار ہے، اور جو اس گھر کی مالک بھی ہے، مگر مالک ہوتے ہوئے بھی یہ ملازمہ کی سی زندگی گزار رہی تھی۔ میں چونکہ پہلے ہی حقیقت جان چکی تھی، اسی لیے مجھے اب ان کی کسی بات میں کوئی دھچکا نہیں لگ رہا تھا۔ جب میں نے فائق کو دیکھا تو وہ آنکھوں میں حیرانگی لیے یک ٹک مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر میں نے سکون اترتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی پریشان تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے میرے ساتھ شادی کی بات کیسے کرے گا، اور اب جب میں اس کی رشتہ دار نکل آئی تو اب اس کے لیے اگلا معاملہ آسان ہو گیا تھا۔ بڑے صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اسی گھر میں ہی رہیں گے۔ اگر معاملہ صرف اماں کا ہوتا تو وہ شاید انکار کر دیتی، مگر ان کے سامنے میرا مستقبل زیادہ اہم تھا، اور وہ جانتی تھی کہ تایا کے سائے کی شفقت میں وہ مجھے بہتر طریقے سے رخصت کر کے اپنے فرض کو ادا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے میں اور امی اپنا ضروری سامان لے کر تایا ابو لوگوں کے ساتھ ان کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ تو پہلے سے ہی بہت اچھا تھا، مگر اب جب سے انہیں یہ پتہ چلا کہ میں ان کے بھائی کی بیٹی ہوں تو وہ میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آنے لگے، میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ اور ایک دن امی نے ان سے میرے بارے میں بات کی کہ وہ مجھے جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دینا چاہتی ہیں۔ تبھی تایا ابو کہنے لگے
کہ آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، کیونکہ یہ اب سے میری بیٹی ہے۔ اس کی شادی میرے بیٹے فائق سے ہوگی۔ یہ خبر جہاں میرے لیے حیران کن تھی، وہیں فائق کو بھی یہ خبر سن کر خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنی جگہ پر انہی سوچوں میں گم رہتے تھے کہ آخر ہماری محبت کا کیا انجام ہوگا۔ مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تایا ابو لوگوں نے خود ہی رشتے کی بات چھیڑ دی اور ہمیں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب زندگی میرے لیے جیسے پھولوں کی سیج بن کے رہ گئی تھی۔ میری فائق کے ساتھ شادی ہو گئی اور اب میں اس گھر میں پورے مالکانہ حقوق کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا سب لوگ ہی پسند کرتے تھے۔ کھانا میں ابھی بھی خود ہی بناتی تھی، مگر ملازمہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مالکن کی حیثیت سے، اور پورے اعتماد کے ساتھ میں اب اس گھر میں رہتی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا، کیونکہ میرا شوہر بھی میرے ساتھ بہت مخلص تھا، اور اماں کی تو جیسے ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میں جی بڑھ کر ان کی خدمت کرتی، روزانہ اسی اسٹور روم میں جاتی، اپنے ہاتھوں سے اس اسٹور کی صفائی کرتی، اور کتنی دیر تک اس جن زادے کے ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں بلا ناغہ اسٹور روم میں جا رہی تھی، مگر وہ جن زادہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن جب میں صفائی کر کے جانے لگی تو مجھے وہی مانوس آواز سنائی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ جن زادہ چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا حال چال پوچھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنی دنیا میں ہمیشہ کے لیے واپس جا رہا ہوں۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم اپنی زندگی میں خوش ہو، تمہاری پریشانیاں اور مشکلات دور ہو چکی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے دھچکا لگا۔ وہ اپنی دنیا میں جا رہا تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب میں اسے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے صحیح کہا تھا، جنات کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اور میرے قبیلے والے مجھے واپس اپنی دنیا میں بلا رہے ہیں۔ اب وہ مجھے ایک دن مزید اس دنیا میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اسی لیے اب میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں، اتنے سالوں کے بعد بھی میں اپنے ہاتھوں سے اسٹور روم کی صفائی کرتی ہوں، اور اس امید پر وہاں پر اکیلی کتنے گھنٹے بیٹھی رہتی ہوں کہ شاید وہ دوبارہ وہاں پر آ جائے۔